بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی وسلم علی رسول کریم. ریسپیکٹڈ ویوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اویس آپ کو آپ کے اپنے چینل یونیورسلائزم پہ ویلکم کہتا ہوں. کافی عرصے کے بعد ایک ریویو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ بک ہے دا پرنس بائی نکولو میکاویلی. 1513 میں اٹلی کے ایک مشہور فلاسفر نکولو میکاویلی نے اسے تصنیف کیا تھا اور یہ انتہائی دلچسپ اور معلوماتی کتاب ہے. سیاست کے موضوع پر ہے، لیکن 1513 سے لے کر آج تک اسے پڑھنے والوں نے کرٹیسائز کیا ہے. خاص طور پہ دنیا بھر کے سیاستدانوں نے، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے ہوں، غیر ترقی یافتہ ممالک کے ہوں، اسے کرٹیسائز کیا ہے نکولو میکاویلی کو اس بک کی وجہ سے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے، کرٹیسائز تو کیا ہے لیکن جو کچھ بھی اس میں کہا گیا ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. بڑی ہی دلچسپ کتاب ہے. اگر کوئی پوچھے کہ اس کا ایک جملے میں مرکزی خیال کیا ہے، تو ایک جملے میں اس کا مرکزی خیال یہ ہوگا کہ اخلاقیات کا سیاست کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں نکولو میکاویلی نے کیا کچھ لکھا ہے. نکولو میکاویلی اس کتاب کے مصنف یورپ کے ممتاز سیاسی مفکر تھے جو کہ 3 مئی 1459 میں اٹلی کے مشہور شہر فلورنس فرینزے میں پیدا ہوئے. اس وقت جو کا زمانہ تھا، سیاسی ابتری تھی اور سیاسی ابتری کی وجہ سے محلاتی سازشیں تھیں، سیاسی تبدیلیاں ہو رہی تھیں. ان کی وجہ سے ان کے دور اندیش اور حساس ذہن نے ایک پلٹا کھایا اور سیاست کو انہوں نے ایک نئے نظریے سے دیکھنا شروع کیا. اسے عقل کی کسوٹی پر رکھا اور تمام جو اصول تھے اس وقت کے، ان سب کا مطالعہ کیا، مشاہدات کیے، تجربات کی روشنی میں انہوں نے اس کتاب کو تصنیف کیا. نام رکھا دا پرنس. اس کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہے بادشاہ گار کے نام سے. دا پرنس میں نکولو میکاویلی 3 چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. ویسے تو اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، میں نے ان کا خلاصہ جو ہے وہ 3 چیزیں نکالی ہیں. ایک، انسانی فطرت، دوسرے نمبر پہ ریاست اور حکومت، اور تیسرے نمبر پہ جو انہوں نے بادشاہ یا حاکم کو تجاویز دیے ہیں کہ بادشاہ کو اپنی بادشاہت قائم رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، ایک حاکم کو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ایسے کون سے گر ہیں جو اپنانے چاہیے تاکہ اس کی بادشاہت اور اس کی حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے اور عوام اس کی فرمانبرداری کرتی رہے. اس کتاب میں نکولو میکاویلی انسانی فطرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انسان خود غرض ہے، لالچی ہے، مفاد پرست ہے، موقع پرست ہے، انا پرست وغیرہ ہے. جب انسان کے اندر اس قسم کی صفات پائی جاتی ہیں تو لازمی بات ہے انسانیت میں دوسرے انسانوں کے ساتھ آپس میں برتری اور مقابلے کی تگ و دو ہوگی، تو کنفلکٹ آف کمپٹیشن ہوگی. جب کنفلکٹ آف کمپٹیشن ہوگی تو پھر انسانی حقوق اور انسانی بقا کو خطرات لاحق ہوں گے. جب انسانی حقوق اور انسانی بقا کو خطرات لاحق ہوں گے تو معاشرے میں جو نظام ہے اس میں لاقانونیت پھیل جائے گی، اور جب لاقانونیت پھیل جائے گی پھر ہمیں بادشاہ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ہے اس میں نکولو میکاویلی نے اسے اس طرح ڈسکرائب کیا ہے کہ انسانی فطرت میں، فطرت جو ہے وہ رذائل کا مجموعہ ہے. رذائل کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے انسانی فطرت برتری اور مقابلے کی تگ و دو میں رہتی ہے. تگ و دو میں جب لگتی ہے تو وہ دوسرے انسانی حقوق کے باقی جو انسان ہیں معاشرے میں ان کا خیال نہیں کرتی. جب ان کا خیال نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں ابتری پھیلتی ہے، لاقانونیت پھیلتی ہے. تو اسے روکنے کے لیے ایک بادشاہ ہونا چاہیے جسے وہ دا پرنس کہتا ہے. نکولو میکاویلی ریاست اور حکومت کی جب بات کرتے ہیں اس کتاب میں تو وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں جو ریاست ہو یا حکومت ہو وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، یا جمہوریت ہوگی یا پھر بادشاہت ہوگی. جمہوریت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ خیالی دنیا ہے. چونکہ لوگوں کی فطرت جو ہے وہ رذائل کا مجموعہ ہے، تو رذائل کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے جمہوریت خیالی دنیا ہوئی. یہ خوش اخلاق اور بہترین لوگوں کے لیے تو موضوع ہیں، لیکن لوگ حقیقت میں خوش اخلاق اور بہترین نہیں ہوتے. لہٰذا وہ دوسری طرف جاتے ہیں جو بادشاہت ہے. بادشاہت کو کہتے ہیں کہ یہ عملی شکل ہے، اور انسانی فطرت رذائل کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے، بد اخلاق، خود غرض، انا پرست ہونے کی وجہ سے یہ جو شکل ہوگی بادشاہت والی، یہ ان کو قابو کرنے کے لیے موزوں ہوگی. لہٰذا وہ بادشاہت کو ترجیح دیتے ہیں اور جمہوریت کو وہ ٹھیک ٹھاک آرگومنٹ بیلڈ کر کے کرٹیسائز کرتے ہیں. نکولو میکاویلی اس بک دا پرنس میں جو پرنس کو، بادشاہ اور حاکم وقت کو جو تجاویز کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں. ان میں سے میں نے چند کا انتخاب کیا ہے جو دلچسپ بھی ہیں اور تقریباً جن کا ایسنس آپ کے ہیں وہ انہی میں ہیں. تو ان میں سے جو پہلی آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ ہے نکولو میکاویلی کی
لومڑی اور شیر کی پالیسی، دا پالیسی آف لائن اینڈ فاکس. تو نکولو میکاویلی نصیحت کر رہا ہے کہ جو بادشاہ ہو، جو حاکم ہو، اسے چاہیے کہ وہ لومڑی کی طرح مکار ہو، چلاک ہو اور شیر کی طرح بہادر ہو. اگر وہ شیر کی طرح بہادر ہی رہا تو بیوقوف ہوگا، بلکہ اسے لومڑی کی طرح چلاکی اور مکاری سے حکومت کرنی چاہیے. لیکن جب کوئی سامنے آئے تو بزدل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شیر کی طرح کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے. مزید نکولو میکاویلی اس میں لکھ رہے ہیں کہ ایک حاکم بادشاہ کو چاہیے کہ وہ عوام کو ڈرا کر رکھے، عوام کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ عوام اس سے ڈرتی رہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ عوام اس سے نفرت نہ کرے. ڈرائے تو صحیح، لیکن عوام اس سے نفرت نہ کرے. وہ ایسے ٹیکٹکس استعمال کرے، ایسے طریقے استعمال کرے کہ اس کے ڈرانے کے باوجود عوام اس سے محبت کرے. اس کے لیے وہ کیا کرے؟ عوام کو جھوٹے وعدے دے اور عوام کو جھوٹی تسلی دے کر بیوقوف بناتا رہے، تاکہ عوام اس سے محبت کرتی رہے اور محبت کا فائدہ اٹھا کر عوام کو ڈرا کر رکھے. نکولو میکاویلی بالکل ہی منفی چیزیں نہیں دے رہے، کچھ مثبت چیزیں بھی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک اور قوم سے اتنی محبت کرے کہ اس کے دفاع کے لیے اسے اگر آخری حد تک بھی جانا پڑے تو وہ چلا جائے. اسے قائدانہ صلاحیتوں کا مالک ہونا چاہیے اور بہادر ہونا چاہیے. یہ کچھ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں. میکاویلی جو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو چاہیے کہ فضول خرچ نہ ہو، موقع پرست ہو، جہاں پر موقع دیکھے وہ اس کے مطابق اپنی چال اپنا لے، جنگی طریقوں کا ماہر ہو. اس پہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، دا آرٹ آف وار. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو حاکم کو چاہیے کہ عوام میں مقبول ہو. جس طرح کا بھی طریقہ اپنا رہا ہے، منافقانہ طریقہ اپنا رہا ہے اور لوگوں کو جھوٹے دعوے دے رہا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ لوگوں میں مقبول رہے. نکولو میکاویلی کے نزدیک سیاست میں کوئی اخلاق نہیں، مکاری اور چلاکی میں ہی حاکم وقت کی بقا ہے. خوشامد اور منافقت عوام کے سامنے حاکم کو چاہیے کہ وہ کرے، مگر عوام کو اجازت نہ دے کہ اس کے سامنے خوشامد کریں اور اس کے سامنے آ کر منافقت کریں، اور ریاست اور اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی قانون کی کوئی پرواہ نہ کرے، چاہے وہ ملکی قانون ہو یا بین الاقوامی قانون ہو. اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ ہی کو فالو کرے. تو اس بندے نے جو کتاب لکھی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک آپ اپنے معاشرے کا اور بین الاقوامی سطح پر تمام جتنے سیاستدان ہیں، بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر جتنے حکمران آئے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں گے، ایسا لگے گا کہ زیادہ تر لوگوں نے اسی کو فالو کیا ہے اور فالو کر رہے ہیں، اور منافقانہ طریقہ اپنا کر اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں اور اس کتاب میں جو کچھ بھی تجاویز ہیں ان کو فالو بھی کر رہے ہیں. تو نکولو میکاویلی نے 1535 میں کتاب لکھ کر عوام کے سامنے رکھ دی تاکہ عوام میں شعور پیدا ہو. یہ تھے آج کے مختصر اس کتاب کا ریویو. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک جڑے رہیں. فی امان اللہ.